الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لوگو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو ناگوار معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور ایمان والوں پر بہت شفقت کرنے والے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر. سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی. وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا. خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا. شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے. وہ آئے جب تو دنیا اس طرح جگمگا اٹھی. وہ آئے جب تو دنیا اس طرح سے جگمگا اٹھی
کہ خورشید درخشاں جس طرح بالائے بام آئے، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے۔ بروز حشر میں جب نفس نفسی کا سما ہوگا، بروز حشر میں جب نفس نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جب کوئی نہ کام آئے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے چند خطبات جمعہ میں ایک چیز کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرائی جاتی رہی۔ یقیناً آپ حضرات بھی اس کو محسوس کرتے ہوں گے، اور مجھے ایک عرصے سے ہی شدت سے یہ بات محسوس ہوتی رہی کہ سرور کائنات امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کسی نہ کسی شکل میں آتا ہی رہتا ہے، اور ہر مسلمان جس میں بھی ایمان کی کوئی رمق موجود ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، اس کو ایک نادیدہ سی عقیدت اور محبت ہے، اور اپنے دل و دماغ کو وہ اس سے خالی نہیں پاتا۔ ہمیں یاد نہیں ہے کہ کب سے یہ احساس دل میں ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، بلکہ آپ کی ہر نسبت سے ایک ایسی عقیدت اور ایسا پیار جس کا اندازہ نہ ہم خود کر سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کا احساس ہمیشہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے، لیکن آپ کے خاندان کا کوئی تعارف نہیں ہے۔ تھوڑا عرصہ پہلے تک یہ صورتحال تھی، نہ میں نے اس طرف توجہ دی، نہ ہی عام طور پر مطالعے میں آنے والی کتابوں میں اس کا کوئی تذکرہ ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر پر، آپ کی حیات طیبہ، سیرت مقدسہ پر لکھی جانے والی کتابوں میں بھی بس معمولی سا تذکرہ، زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو عبد مناف تک، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بزرگوار کے چند اولادوں کا تذکرہ، ایک پھوپھی کا تذکرہ۔ یقیناً جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ حضرات نے بھی اپنے مطالعے میں اس کو محسوس کیا ہوگا کہ عام طور پر کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی کا تذکرہ آتا ہے، وہ مسلمان ہوئے۔ سیرت نگاروں نے
آپ کی 6 پھوپھیوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن صرف ایک کو مومنہ ثابت کیا ہے بس۔ اور ان کو مومنہ کس نے لکھا ہے؟ یہ بھی ایک بڑے مزے کی بات ہے۔ ہمارے سیرت نگار اور تاریخ نگاروں میں ایک شخص محمد بن اسحاق گزرا ہے، جس کو امام مالک کذاب اور دجال من الدجاجلہ کہتے ہیں۔ بہت بڑا کذاب ہے اور دجالوں کا دجال ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بہت ساری سیرت پر لکھی جانے والی کتابیں جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ محمد بن اسحاق نے لکھی ہیں۔ مثلا سیرت ابن ہشام آپ حضرات نے یقیناً مطالعے میں آئی ہوگی، دیکھی ہوگی کتاب۔ میرے پاس بھی ہے، عربی میں بھی ہے اور اردو میں بھی۔ اس نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک پھوپھی مسلمان ہوئی تھی، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ہمارے ہاں اندھی تقلید، مقلد ہم ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ائمہ فقہا کے فقہی مسائل کے اندر، لیکن ہر چیز کے اندر آنکھیں بند کر کے یہ فلاں صاحب نے لکھا ہے، وہ فلاں صاحب کی ذرا شہرت زیادہ ہے، یہ کوئی نام ہے، بس اس نے لکھ دیا، آنکھیں بند کر کے قبول کر لو، یہ نہیں۔ معصوم ذات صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کی زبان سے کوئی بات غلط نہیں نکلتی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام تھے، ان سے جو بات بھی صحیح سند سے ثابت ہوگی تو ہم اس کو آنکھیں بند کر کے مانیں گے، بشرطے کہ صحیح سند سے ہو۔ باقی دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں کہ اس کی بات کو ہم آنکھیں بند کر کے مان لیں۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں حضرات آپ کو بھی منتقل کر رہا ہوں، آپ اس پہ مضمرات پہ غور کریں گے، خدا توفیق دے غور کرنے کی اور گہرائی میں جانے کی انشاءاللہ العظیم۔ میری یہ باتیں آپ کو بہت اچھی لگیں گی اور آئندہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان سے میرے لیے دعائیہ جملہ نکلیں گے۔ میں بزرگان دین کا متبع اور پیروکار بھی ہوں الحمدللہ العظیم، سب سے محبت بھی ہے، اور فقہاء کرام کا مقلد بھی ہوں، خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ لیکن آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید نہیں۔ صرف ایک ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف سے آنے والی ہر بات جو صحیح سند سے ہو کے آنکھیں بند کر کے قبول کرتے ہیں۔ یہ بات غالباً امام مالک نے بھی فرمائی تھی اور کسی اور نے بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس، روضہ عطر کے پاس، آج تو یہ ساری چیزیں بن گئی نا، وہاں قبر تک پہنچ بھی نہیں سکتا، اس وقت قبروں تک پہنچتے تھے۔ یہ ایک خاص دور ہے جس میں دنیا کفر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو نکالنے کی سازش کی، اور ایک دور ایسا بھی آیا کہ اس میں کچھ ملعونوں نے سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو نکالنے کی سازش کی اور سرنگیں لگائیں۔ وہ آپ حضرات کو کہانیاں معلوم ہوگی۔ ماضی قریب کے اندر جنزیہ مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا، اس وقت بھی مدینہ طیبہ میں ایک ہوٹل جو رافضیوں کا تھا، اس میں ایرانی آ کر ہمیشہ ٹھہرتے تھے۔ انہوں نے بڑی پلاننگ ظاہر ہے بڑا عرصہ پہلے کی ہوگی، اس ہوٹل کے اندر سے سرنگ لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود مبارک کو نکالنے کی سازش کی، اور کافی دور تک سرنگ نکال بھی لی۔ ساری کہانی سنانے کا مقصد نہیں ہے،
ہمارے ہاں کتابوں کا لٹریچر میں یہ چیز آ چکی ہے، لیکن اس کو زیادہ پھیلایا نہیں گیا تاکہ ہمارے کچھ پڑوسی ناراض نہ ہو جائیں۔ کراچی میں ایک بڑے نامور صحافی، دینی جذبات سے سرشار، انہوں نے لکھا تھا، بالآخر ان کو بھی صف ہستی سے مٹا دیا، نام نہیں لیتا میں۔ تو ملائیشیا کے کچھ علماء وہ پاکستان آئے، کو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، زندہ ہیں تو خدا لمبی زندگی صحت کے ساتھ دے، نہیں تو خدا جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ ان کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور زیارت میں کچھ بتایا گیا، اور ساتھ یہ پیغام دیا کہ پاکستان میں جا کر ضیاء الحق نامی جو حکمران ہے اس کو یہ اس بات سے آگاہ کریں۔ چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے کراچی سے اپنا جو سفارت خانہ یا قونصل خانہ تھا ان کے ذریعے سے رابطہ کیا۔ جنجا مرحوم اپنی حکومتی کابینہ کے اندر بیٹھ کر بات کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ اس طریقے سے ایک اہم آپ کے نام پیغام ہے، تو کابینہ کا اجلاس چھوڑ کر دوسرے کمرے میں گئے اور وہاں سے ان علماء نے پیغام پہنچایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے آپ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنرل ضیاء الحق نے فوراً کابینہ کا اجلاس منسوخ کر کے فوراً جہاز پر بیٹھے اور کراچی پہنچے۔ وہ ساری باتیں ان کے ساتھ ہوئیں، اور پھر وہ فوراً انہوں نے حکومت پاکستان فوج کے کمانڈو جتنے بھی وہ لے جا سکتے تھے فوراً جہاز کے اندر بیٹھے اور سیدھے مدینہ طیبہ پہنچے۔ اس زمانے میں شاہ فہد مرحوم حکمران تھے، ان کے ساتھ بات ہوئی تو ظاہر بات ہے کہ حکومت وقت جو ہوتی ہے اس کے ساتھ بات کیے بغیر خود تو کوئی انسان کر نہیں سکتا۔ ان کو ساری صورتحال سمجھائی، انہوں نے اپنے کمانڈو اور جتنے بھی ذمہ دار فوجی افسر تھے ان کی نگرانی کے اندر وقت مقررہ میں اس ہوٹل کا محاصرہ کیا۔ جو وقت بھی تھا یہ لوگ بہتر جانتے ہیں ہم نے کیسے کام کرنا ہے، اور محاصرہ کر کے اندر داخل ہوئے، اندر جا کر تلاشی لی گئی، بظاہر کچھ بھی نہ ملا، لیکن بڑے بڑے قالین بچھے ہوئے تھے، ان قالینوں کو اٹھایا گیا، ان قالینوں کے نیچے بڑے بڑے تختے تھے، ان کو کھولا گیا تو اندر سرنگ تھی۔ چنانچہ وہ اندر جتنے بدبخت بھی کام کر رہے تھے، اندر جانے کی جس نے کوشش کی انہوں نے فائرنگ کی، کئی آدمی شہید ہو گئے، پاکستانی کمانڈو بھی۔ یہ کام اللہ نے انہی سے لینا تھا، اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام انہی کے نام بھیجا۔ بہرحال پھر انہوں نے اپنی دوسری تدبیر کی، پانی چھوڑا اس کے اندر اور اس کے اندر کرنٹ، اور بالآخر وہ بدبخت جو سرنگ کھود رہے تھے ان کو پکڑا گیا اور کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ تو خیر میں نے یہ ضمناً بات اس لیے کہ ہر دور کے اندر دنیا کفر نے، یہود و نصارہ نے پلاننگ کی ہے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجود مبارک کو نکالنے، کبھی صحابہ کرام کو۔ آپ حضرات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے، مسجد نبی کا جو
قبلہ کی طرف سب سے پہلی صف ہے. اب دائیں طرف سے باب السلام سے جب داخل ہوتے ہیں پہلی صف کے اندر آتے ہیں. آج کل تو قالینیں بچھی ہوئی، قالین ہٹا کر کسی دیکھیں اگر آپ کے جاننے والا، وہاں ایک بہت گول دائرہ بنا ہوا ہے، یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں تو سنا ضرور ہوگا، میں نے دیکھا ہے. وہ دائرہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک زمانے میں انہی ملعونوں نے ایسا پلان کیا کہ مدینہ طیبہ کا جو گورنر تھا اس زمانے کا، اس کو رشوت دی، اس کے ساتھ تعلقات بڑھائے، اور پھر اس گورنر نے روزہ اطہر کا جو خادم خاص تھا اس کو آرڈر دیا کہ رات کے وقت فلان ٹائم میں کچھ لوگ آئیں گے، وہ جو کچھ کرنا چاہیں ان کو کرنے دینا، رکاوٹ نہ ڈالنا. وہ روزہ اطہر کے جو خادم تھے وہ اللہ کے نیک بندے تھے لیکن تنہا تھے، اور گورنر کا آرڈر رد بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. وہ یہ خبر سننے کے بعد روتے ہی رہے، روزہ اطہر کے ایک سائڈ پر کھڑے جا کر روتے ہی رہے اور اللہ سے مانگتے رہے. وقت مقررہ پر وہ ملعون داخل ہوئے، ان کے ہاتھوں میں پھاوڑے تھے، کدال تھے، بیلچے تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا. 30-40 آدمی تھے. وہ آئے اور اس وقت میں داخل ہو کر محراب کے راستے پر جدھر اس کے پیچھے روزہ اطہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف جانے لگے. مخصوص مقام جہاں آج وہ دائرہ ہے وہاں پہنچے، زمین پھٹی اور کے سارے وہاں دفن ہو گئے. آپ مدینہ طیبہ کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، کسی نے بھی مدینہ کی تاریخ لکھی ہے اس کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے. وہاں بھی اگر آپ حضرات بے شمار پاکستانی وہاں خادم ہیں ان سے رابطہ کریں گے، پوچھیں گے کہ یہاں وہ دائرہ کون سا ہے جو گول دائرہ جہاں کچھ لوگ زمین پھٹنے پر دفن ہو گئے تھے. تو میرا رب تو قادر ہے ہر زمانے کے اندر ایسے ملعونوں کا اپنے ملعون انجام تک پہنچاتا رہا. تو عرض کرنے کا مقصد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بالکل واضح تھی. اس وقت یہ گنبد اور یہ ساری چیزیں نہیں تھی، دیواریں نہیں تھی. ایک زمانے میں ایسا ہوا، ایک تو جنرل الحق کے زمانے میں بات ہوئی تھی، اس سے پہلے یہ گول دائرہ جو میں ذکر کر رہا ہوں اس سے پہلے بھی ایسا ہوا تھا. غالباً نور الدین زنگی ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور یہ بتایا کہ 2 کتے تنگ کر رہے مجھے. یہ غالباً 4-5ویں صدی ہجری کی بات ہے. تو وہ فوری طور پر انہوں نے مدینہ طیبہ کے جو ذمہ دار تھے گورنر تھے ان تک پہنچا کہ مدینہ طیبہ میں کوئی خاص کوئی کام کوئی بات ہوئی ہے؟ کوئی بات بھی نہیں. دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، 12 آئے. آخر اس نور الدین زنگی سے رہا نہ گیا کہ معاملہ کوئی اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جو فرمایا ہے. وہ مدینہ طیبہ پہنچے، آ کر ساری تحقیق کی، کسی طرح سے کوئی بات معلوم نہ ہوئی. اس وقت سرنگی کھو دی گئی تھی. اللہ اکبر. انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ اعزاز بخشا ہوتا ہے اللہ ان کو عقل بھی دیتا ہے. نور الدین زنگی نے ساری تحقیق کی، کوئی بات نہ ملی. آخر انہوں نے پوچھا کہ کوئی آدمی، انہوں نے دعوت کی عام پورا مدینہ طیبہ کے لوگوں کی، اور ایک خاص جگہ کے اندر بیٹھ گئے کہ ہر آدمی گزرنے والا ان کے سامنے سے گزرتا تھا اور جو شکلیں بتائی گئی تھیں ان کو دیکھنا چاہتے تھے. سارے لوگ کھانا کھانے کے لیے چلے گئے، واپس آ کے کوئی شکل نظر نہ آئی. آخر انہوں نے تحقیق کی کوئی رہ گیا ہے کہ نہ رہا تو کوئی نہیں. البتہ 2 اللہ والے موجود ہیں جو بالکل درویش منش آدمی ہیں، سارا دن عبادت کرتے رہتے ہیں.
انہوں نے ایک کمرہ لیا ہے، اس کمرے کے اندر بس اللہ کی بات کے اندر مشغول ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ان درویشوں کو لاؤ. وہ لائے گئے تو وہی شیطان تھے جو دکھائے گئے تھے. ان کو پکڑ کر اس انجام تک پہنچایا جس کے وہ حقدار تھے، اور جب دیکھا تو سرنگ لگی ہوئی تھی. تو پھر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روزہ اطہر کے ارد قبر مبارک ارد گرد بہت زمین کھود کر وہاں سیسا بھر دیا، اور بعد میں شاید ترکوں کے زمانے کے اندر پھر یہ گنبد بھی بنا دیا گیا، سب کچھ ہو گیا. یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ گہرائی میں ہے. آپ جہاں سلام کرتے ہیں روضہ اطہر کے پاس سے گزرتے ہوئے، وہاں نشان لگے ہوئے ہیں، اس کے دیوار کے ساتھ ہی رسول اللہ قبر مبارک نہیں ہے، بلکہ نیچے سیڑھیاں اتر کر اس سے آگے ایک احاطہ ہے بالکل چاروں طرف سے. اس احاطہ کے اندر اور احاطہ ہے. اس زمانے میں شاید حکمرانوں نے دیکھا ہو، لیکن یہ سعودی حکومت بھی جب سے اقتدار پر آئی انہوں نے بھی کچھ نہیں دیکھا. جو لوگ وہاں کے چوکیدار، وہاں کے محافظ، وہاں کے خادم ہیں، ان سے یہ تحقیق کی گئی کہ قبر مبارک جہاں سے ایک زائر آتا ہے صلاۃ السلام پڑھنے کے لیے، اس دیوار وہ جو جالی ہے، جالی مبارک سے باہر کھڑے ہو کر وہاں سے سلام پڑھ کر جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کافی فاصلے پر ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دیوار کے پاس جالی ہے اور اس دیوار کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک ہے، وہ بھی ہے نیچے تہہ خانے میں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کے حالات ہر زمانے میں آتے رہے تو پھر ضرورت وقت کے تحت سیسا پگھلا کر نیچے بہت گہرائی کے اندر ڈالا گیا اور پھر دیواریں بنائی گئیں. کتنی حکومتیں بدلی ہیں، صدیاں گزر چکی ہیں، بے شمار لوگ حکمرانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک رسائی حاصل نہیں کی، یہ ضرورت کے تحت. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارک، حضور کی ذات سے محبت ہر مسلمان کو ہے، لیکن بہت سارے خاندان کے لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تعارف نہیں. عام انسانوں کا قصور بھی اس میں کوئی نہیں. ایک آدمی کاروبار میں لگا ہے یا ملازم پیشہ ہے یا کسی اور ذمہ داری میں ہے، اس کو شاید نہ وہ کتابیں میسر ہیں، نہ ان کو اتنا ٹائم ہے. مثال کے طور آپ لوگ، مجھے نہیں پتا کہ آپ حضرات نے اس سلسلے میں کتنا مطالعہ کیا ہے، لیکن جہاں تک میری اپنی معلومات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ نسب سے متعلق کتابیں کم ہی ملتی ہیں. میں ایک طالب علم آدمی ہوں، مجھے جب اس طرح کوئی چیز ملتی ہے، کوئی نام ملتا ہے، فوراً کتاب کو حاصل کرتا ہوں. جب پڑھتا ہوں تو اس میں کچھ نہیں ہوتا. تو پھر مجھے تجسس ہوا اس سلسلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اور آپ کے ذکر خیر کے بارے میں بہت ساری کتابیں دیکھی ہیں. میرے پاس میرے مطالعے کی ٹیبل پر زیادہ کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے تذکرے پر ہیں. ابھی بھی میں ادھر آیا ہوں تو میں نے حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 7ویں 8ویں صدی کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی، فتح الباری نام آپ نے سنا ہوگا اس کتاب کا. میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ فتح الباری جیسی شرح کسی انسان نے نہیں لکھی. اسی زمانے میں حافظ بن حجر عسقلانی کے قریبی رشتہ دار تھے، ایک حنفی عالم تھے علامہ عینی، یہ آپس میں سالہ بہنوئی تھے غالباً. حافظ بن حجر عسقلانی نے جب کتاب بخاری شریف کی شرح لکھنی شروع کی تو اپنے علامہ عینی کو انہوں نے بتا دیا کہ میں یہ فلاں چیز لکھ رہا ہوں. علامہ عینی نے مسودہ منگوایا، دیکھا. حافظ بن حجر عسقلانی شافعی مذہب تھے اور علامہ عینی حنفی تھے، دونوں آپس میں رشتہ دار بھی تھے. لیکن ظاہر بات ہے کہ جو شخص بھی جس فکر کا ہوتا ہے وہ اپنے فکر کے مطابق وہ دلائل لکھتا ہے. تو حافظ بن حجر عسقلانی بہت بڑے انسان تھے، بہت عظیم انسان تھے. انہوں نے اپنے موقف کے مطابق بخاری شریف کی شرح لکھی
علامہ عینی نے شرح لکھی، دونوں کتابیں میرے پاس ہیں اور ایک ہی الماری کے اندر ساتھ ساتھ ہیں۔ حافظ بن حجر عسقلانی کی شرح جو 14 جلدوں میں ہے اور علامہ عینی کی شرح جو ہے وہ 25 جلدوں میں ہے۔ تو ادھر ان کی کتاب تیار ہوئی، ادھر ان کی کتاب بھی تیار ہو گئی۔ جو کچھ انہوں نے احناف پر کچھ اعتراضات کیے تھے انہوں نے ساتھ ساتھ جواب بھی دے دیے۔ کسی دوسرے موقع پر میں ان کی آپس میں جو علمی نوک جھونک ہوتی تھی، علمی، ہماری نہیں، جیسے ہم تو اول گول بکتے رہتے ہیں، وہ بڑے لوگ تھے، ان جو ایک دوسرے پر چوٹے ہوتے تھے علم، ان کے اندر بھی علم موجود ہے۔ میں اس کا صرف خلاصہ سنا دیتا ہوں۔ حجر پتھر کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک مسجد بنی تو اتفاق سے تعمیری نقص رہ گیا اس مسجد میں، تو اس کا مینار گر گیا۔ تو حافظ بن حجر عسقلانی نے یہ کہا کہ یہ کسی کی نظر لگ گئی ہے، مذاق میں، اور عین نظر آنکھ کو کہتے ہیں، کہ علامہ عینی کی نظر لگ گئی تو اس وقت سے مینار گر گیا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فی البدیع جواب دیا، ایسا بات نہیں ہے، وہ جو حجر تھا نا، جو پتھر، وہ ناقص تھا، اس کے نقصان کی وجہ سے یہ مینار گیا ہے۔ اب یہ علمی چوٹے ہیں، اس کو علماء سمجھتے ہیں، عام لوگ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن بڑا احترام تھا آپس میں۔ خیر، اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس کے اندر یہ بڑا نقص، یہ نہیں کہ سابق لوگوں نے لکھا کچھ نہیں، لکھا بہت کچھ ہے، لیکن اس دور کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اور سلسلہ حسب اس سے جتنی آگاہی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ ان کتابوں کے ساتھ رابطہ نہیں رکھا جاتا، نتیجتاً میری طرح کا جو کم علم، ناقص علم لوگ وہ بس معمولی سی بات لکھ دیتے ہیں۔ تو مجھے کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا جیسے کہتے ہیں چسکا پڑا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے تو حضور کی ہر نسبت سے محبت ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے تقریباً سال ہوتا ہے یا سال سے کم، میں نے ازواج مطہرات کا تذکرہ چھیڑا تھا یہاں جمعے کے بیان میں، کئی ایک کا تذکرہ ہوا، گو کہ اتنا تفصیل سے نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی اتنی بات یقیناً ہے کہ آپ حضرات نے اس سے پہلے اتنا تفصیل سے تذکرہ نہیں سنا تھا۔ اس پر میں نے لکھنا بھی شروع کیا، دعا کریں کہ اللہ مکمل کرنے کی توفیق دے دے، اور یہ مجھے خوشی ہے، الحمدللہ العظیم، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے جو کچھ لکھا ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لکھوایا۔ اللہ قبول کر لے، بس غرور و تکبر نہیں، تعلیم خدا سے محفوظ رکھے، اللہ توفیق دے اور اللہ قبول کر لے، تاکہ ہماری زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچے گا، آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آپ کے دادا بزرگوار، کیا نام ہے؟ جناب عبد المطلب، ان کے 10 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا اس کا نام حارث تھا، اور وہ عمر میں اتنا بڑا تھا کہ ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں یعنی حضرت حمزہ اور حضرت عباس، جناب حارث کے بیٹے بھی ان کے چھوٹے بھائیوں سے کافی بڑے تھے۔ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جناب حارث اپنے والد کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو بہت پیچھے ہوئی ہے۔ حارث کے 6 بیٹے تھے، 6 کے 6 مسلمان تھے۔ عام طور پر کتابوں کے اندر جس نے بھی بہت کچھ لکھا ہے 4 بیٹوں کا تذکرہ ہے، اور میری کوششوں سے اللہ کی مہربانی سے 2 اور کا تذکرہ مل گیا، وہ مسلمان تھے۔
حارث کے ایک بھائی تھے جناب زبیر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا تھے. یہ وہی زبیر ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی تھی. آپ تو بچپن میں یہ سنتے بھی آئے اور آپ نے اسکولوں کالجوں کتابوں میں پڑھے ہوں گے، یہ عام ہمارے مولوی صاحبان کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل تھے، انہوں نے کفالت کی. یہ بات بالکل غلط ہے، یہ یار لوگوں کی کہانی ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں نا. بس اتنی کافی ہے کہ انہوں نے چن چن کر جتنے اعزازات تھے وہ جناب ابو طالب اور ان کے گھرانے میں اکٹھے کر دیے. واقعہ یہ ہے، سچائی یہ ہے، یہ کچھ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قدیم کتابوں کا تو میں نے پڑھا ہے کہ جناب زبیر جو تھے یہ اپنے باپ کے جانشین تھے، جناب عبد المطلب کے جانشین تھے، اور پورا قبیلہ بنو ہاشم جو اس کا یہ لیڈر اور قائد تھے، اور بڑے کاروباری آدمی تھے، بڑے مالدار تھے. تو سیادت اور قیادت خاندانی ان کو حاصل تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن باپ کے، یعنی آپ کے والد گرامی تو پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، جب دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آئے تو ان کے والد موجود نہیں تھے. ان کی کفالت کا مسئلہ تھا. تو کفالت کچھ عرصے تک تو دادا بزرگوار نے کی جو بالکل چھوٹے تھے. اس کے بعد کفالت کی ساری ذمہ داری جو ہے جناب زبیر پر پڑ گئی. آپ سوچیں گے کہ جناب ابو طالب نے کیوں نہیں کی؟ البتہ ابو طالب کے نہ کرنے کے وجوہ میں بتاتا ہوں. ابو طالب معذور تھے، ایک ٹانگ سے معذور تھے. ان کی معذوری کا تذکرہ قدیم سیرت کتابوں میں لکھا ہے، ابن قتیبہ نے بھی لکھا ہے، اس کو سر فہرست لکھا ہے کہ اس زمانے میں جتنے لنگڑے تھے لنگڑوں کی فہرست لکھی ہے، اس میں سر فہرست ابو طالب کا لکھا ہے. محمد ابن حبیب 245 ہجری کے اندر ایک شخص گزرا ہے، بڑا قدیم مورخ ہے، اس کی بڑی ضخیم کتابیں ہیں. اس کی ایک کتاب کا نام ہے محبر، ایک کتاب کا نام ہے منمق. یہ کتابیں نہ آپ نے دیکھی ہوں گی اور نہ آپ کے پاس ہوں گی، نہ پڑھی ہوں گی، دونوں عربی زبان میں. تو محبر کے اندر جو لنگڑوں کی فہرست لکھی ہے اس زمانے کے، جو عرب قوم کے اندر جو بڑے بڑے معززین گزرے ہیں لیکن معذور تھے، ان معذوروں کے اندر تیسرے نمبر پر ابو طالب کا نام لکھا ہے. اس معذوری کے سبب سے یہ دور دراز کا سفر نہیں کر سکتے تھے. کاروباری مکہ شہر کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ تاجر پیشہ لوگ تھے، دور علاقوں کے سفر کرتے تھے، یہ سفر نہیں کر سکتے تھے. بچے ان کے زیادہ تھے. اس مجبوری کے تحت ان کے بچے، یہ سن لے اچھی طرح اور کتابوں میں پڑھ لینا، کسی صاحب علم سے پوچھ لینا، 2 بچے، ایک حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار، ان کی کفالت ان کے چھوٹے بھائی حضرت عباس نے کی، اور دوسرے صاحبزادے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کفالت خود محمد رسول اللہ نے کی. اخذ کل رجل من بنی ہاشم لیحمل عنہ مؤونتہ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں تاریخ کتابوں کے اندر کہ بنو ہاشم کے لوگوں نے ان کے ایک ایک بچے کو اپنی کفالت میں لے لیا تاکہ ان کا بوجھ کم ہو. اور یہ بھی ان سیرت تاریخ کتاب میں لکھا ہے کہ جب سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم سب بہن بھائی جب کھانا کھاتے تھے تو ہمارے پیٹ نہیں بھرتے تھے. ذرا کہ معاشی طور پر جب کمزوری ہوتی اس طرح کی صورت پیدا ہوتی ہے. البتہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ساتھ کھاتے تھے تو سب کے پیٹ بھر جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کیسی برکت ہوتی تھی. لیکن جہاں تک کفالت کا مسئلہ ہے، کفالت بالکل صحیح دلائل کے ساتھ یہ کہ جناب زبیر بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا تھے، ابو طالب چچا تھے، یعنی جناب عبداللہ سے عمر میں چھوٹے تھے، اور جناب زبیر جناب عبداللہ سے بڑے تھے، وہ تایا تھے، انہوں نے کفالت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سب سے بڑے کا نام حارث تھا، دوسرے کا نام زبیر تھا، تیسرے جناب عبداللہ تھے، اور عبداللہ سے چھوٹے جناب ابو طالب، اور اس سے چھوٹے ابو لہب.
اس سے چھوٹے 3 بھائی اور تھے. ایک کا نام مقوم تھا جو عبد الکعبہ بھی کہلاتے تھے, دوسرے کا نام حجل تھا جو غیداق بھی کہلاتے تھے, ان کے حالات معلوم نہیں ہوئے. ایک کا نام زرار تھا. یہ 3 بھائی ایسے ہیں کہ جن کے نام تو ہمیں ملتے ہیں لیکن ان کی تفصیلات ان کی زندگی کی نہیں ملتی. اور 9ویں اور 10ویں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور ان کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب ہیں. سیدنا عباس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر درمیان 2 یا 2.5 سال کا فرق ہے, اور اسی کے قریب قریب سیدنا حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رضائی بھائیوں میں سے, جہاں آپ کے چچا زاد بھائی ہیں مثلا حضرت جعفر, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں. حضرت ابو سفیان مغیرہ, یہ جناب حارث کے بیٹے تھے جو سب سے بڑے تایا تھے, وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں. اسی طریقے سے رضائی بھائیوں میں حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, یہ بھی رضائی بھائی ہیں. سب سے پہلے جس خاتون نے ان کو دودھ پلایا تھا وہ ابو لہب کی کنیز تھی جن کا نام سویبہ ہے. سویبہ یا سویبہ, واو پہلے ہے, یا بعد میں ہے اور با آخر میں ہے. لوگ غور نہ کرنے کے سبب سے نام بچیوں کو رکھ لیتے ہیں, نام صوبیہ رکھتے ہیں. صوبیہ نام یہ تاریخی نام نہیں, کوئی اس کا کوئی قدیم پس منظر نہیں, تاریخی نام سویبہ ہے یا سبیبہ ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل شروع میں دودھ پلایا تھا, 1 دن یا 2 دن یا 4 دن. انہوں نے حضرت حمزہ کو بھی پلایا تھا. اس پہلو سے یہ چچا بھتیجا دونوں آپس میں رضائی بھائی تھے. لیکن بعد میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت حلیمہ, دائی حلیمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی سال تک ان کی رضاعت کی. تو حضرت حلیمہ کے دودھ پینے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے 2 پھوپھی زاد بھی ہیں اور 2 چچا زاد بھی ہیں. کتنے ہو گئے؟ 4. اور سیدنا حمزہ بھی ہیں 5, اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غالباً وہ بھی پھوپھی زاد ہیں, حضرت ابو سلمہ جو پہلے شوہر تھے حضرت ام سلمہ کے. ان کی شہادت کے بعد پھر حضرت ام سلمہ رسول اللہ کی زوجیت میں آئی ہیں. یہ 5-6 آدمی سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے. ان کی عمریں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھیں. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چچاؤں کے اندر صرف 2 چچا ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمریں قریب تھیں, ایک حضرت حمزہ اور دوسرے حضرت عباس. حضرت حمزہ وہ ہیں جو سید الشہداء کہلاتے ہیں. حضرت حمزہ وہ ہیں جو اسد اللہ و اسد شیر خدا بھی کہلاتے ہیں, شیر رسول بھی کہلاتے ہیں. اور رضائی بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ بچپن کے دوست بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں ہوتا ہے, ہر عمر کے اندر انسان کے دوست مل جاتے ہیں. تو حضور کے اپنے خاندان کے دوستوں میں حضرت حمزہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کی وہ شخصیتیں ہیں جن کا میں نے آپ کو تعارف کرا دیا. ان میں سے صرف 2 مسلمان ہیں, 3 کا حال معلوم نہیں اور 3 کو زمانہ اسلام نہیں ملا. اور 2 غیر مسلم ہیں, ایک ابو لہب اور دوسرے ابو طالب. ابو طالب جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سگے بھائی ہیں. سگے بھائی سے ماں اور باپ دونوں ایک ہیں, لیکن ایمان نہیں لائے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر انہوں نے کوئی تکلیف بھی نہیں دی. ایک شریف انسان تھے. البتہ آپ کے چچاؤں میں ابو لہب ایک ایسا شخص گزرا ہے جو بڑا ہی بد نصیب تھا, اور اس کی بد نصیبی قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آخری 3 سورتوں سے پہلے, قرآن حکیم کی آخری 3 سورتوں سے پہلے ایک سورت ہے سورۃ اللہب. لہب کہتے ہیں آگ کے شعلوں کو.
تبت یدا ابی لہب، دونوں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ تب خود بھی برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ ما اغنى عنہ مالہ ما حسب ما کسب، اس کو نہ مال کام آیا نہ اس کے کاروبار کام آیا۔ سیصلی نارن، ان قریب داخل ہوگا اس آگ میں، ذات لہب، جو شعلوں والی آگ ہے، حمالۃ الحطب وامرأتہ، اور ان کی بیوی جو ہے وہ لکڑیاں اٹھا کے لے جانے والی۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں صرف یہی ایک شخص ہے جس کی مذمت اللہ نے قرآن کریم نازل فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اذیت پہنچانے والے تھے۔ تاریخی کتابوں کے اندر بہت کچھ تذکرہ لکھا ہے، اس طرف میں جاؤں گا تو کافی بات لمبی ہو جائے گی۔ یہی وہ شخص ہے جس کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بچی ان کی طرف منسوب تھی، بلکہ دو بیٹوں کی طرف، عتبہ اور عتبہ اور عتیبہ، ان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں منسوب تھیں، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم۔ لیکن جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور قریش مکہ کو جب یہ بات ناگوار گزری تو ابو لہب نے اور تو کچھ نہ کیا، اپنے بیٹوں سے کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے لوگوں کی، کہ بیٹیوں کو جب تکلیف پہنچے گی تو ماں باپ کو تکلیف پہنچے گی تو بس تکلیف پہنچانی تھی، لیکن وہ اس تکلیف کے پیچھے خدا نے راحت رکھی تھی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ابو لہب کے بیٹے نے طلاق دی تو سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آئیں۔ کہاں وہ اور کہاں یہ، اللہ اکبر، جن کے بارے میں کہا گیا آدم کی اولاد میں کسی نبی کی امت کے کسی شخص کی زوج میں تو نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئیں۔ وہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے ان کی زوجیت میں حضرت رقیہ، ان کی وفات کے بعد پھر حضرت ام کلثوم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زوجت عثمان ام کلثوم الا بوحی من السماء، کہ میں نے عثمان کو اپنی بیٹی جو نکاح میں دی، اللہ کی آسمانی وحی کے ساتھ دی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی اور کوئی ہے نہیں، اگر ہوتی تو شاید 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا۔ عثمان اتنا وفادار انسان تھا، اور کہاں ابو لہب اور کہاں عثمان۔ تو ابو لہب کا دوسرا بیٹا جس کا نام میں نے ابھی بتایا، عتیبہ، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک پھاڑ دیے، حضور کے سامنے جا کر بدتمیزی کی، گالیاں بکیں، اور کہا میں نے آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا پھاڑ دیا۔ اتنا بدتمیز تھا وہ، اور اپنا خون ہے، یہ بھی نہیں کہ باہر کا آدمی۔ جو کام ابو جہل نہیں کر سکا وہ عتیبہ نے کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کے ساتھ مزاحمت تو نہیں فرمائی، لیکن اتنا فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے۔ اور پھر ایک سفر کے اندر رات کو کہیں سوئے ہوئے تھے، تجارتی سفر میں کسی جگہ پڑاؤ کیا تھا، اور بھی لوگ تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں، جنگل کا درندہ شیر آیا اور تمام سونے والوں کو سونگتا کسی پر حملہ نہیں کیا، عتیبہ کے پاس پہنچا اور اس کو لمحوں کے اندر چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ اللہ کے پیغمبر کی وہ دعا جو ہے، بد دعا اس کے لیے اس طرح۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کا تذکرہ پہلے میں نے کیا تھا، لیکن اب دوبارہ پھر میں تذکرہ کر رہا ہوں، اس کے بعد دوسروں کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ۔ یہ 10 بھائی تھے جناب عبد المطلب کے، ان میں سب سے بڑے کا نام حارث تھا اور دوسرے کا نام زبیر، باقی ان سے چھوٹے تھے۔ سب سے چھوٹے حضرت حمزہ اور حضرت عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور یہ دونوں مومن تھے۔
اور 2 کو اسلام کا زمانہ ملا، ابو طالب اور ابو لہب کو وہ اسلام قبول نہیں کیا۔ گویا یہ 4 آدمی ایسے تھے، 4 بھائی، 2 اسلام کے دامن میں آ گئے، دامن رحمت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی بنے، اسلام کے رضاکار بنے، اور 2 کو اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ان کا تذکرہ ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں لیکن اور کوئی خوبی نہیں۔ تو میں نے یہ بات جو کہی ہے کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل نہیں ہیں، ابو طالب کی اور مجبوریاں تھیں، وہ ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہیں۔ ویسے ہی کسی نے زبیر کا نام کاٹ کر ادھر لکھ دیا، اور ہماری کتابوں کے اندر، پرانی کتابیں جتنے قدیم ہیں ان کے اندر زبیر کا نام ہے۔ جو قریب زمانے کے اندر جو ہمارے ہاں کتابیں چھپتی ہیں ان کے اندر جناب ابو طالب کا نام ہے، لیکن میں نے آپ تک یہ بات پہنچا دی کہ ابو طالب کفیل نہیں ہیں، یعنی کفالت کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والے نہیں ہیں، پرورش کرنے والے جناب زبیر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں، والد کو چھوڑ کر 9 چچا تایا تھے، 6 پھوپھیاں تھیں، جن میں سے 2 مسلمان نہیں ہوئیں، 4 کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نواز دیا۔ ابھی میں نے ذکر کیا تھا نا کہ ہمارے یہاں کتابوں کے اندر ایسے ایسے خائن اور بدیانت گزرے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 1 پھوپھی کو تو مسلمان قرار دیے، باقی سب کو کافر، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 پھوپھیاں مسلمان ہوئیں۔ یہ بات حافظ بن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھی۔ 6 پھوپھیوں میں سے سب سے بڑی تھی ام الحکیم البیضاء، اور دوسری پھوپھی کا نام تھا برہ۔ یہ دونوں مسلمان نہیں ہوئی۔ جو مسلمان ہوئی ہیں ان میں سے ایک کا نام امیمہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری کا نام اروہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے کا نام عاتقہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھی کا نام صفیہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ذہن رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 پھوپھیاں یہ ایمان لائی ہیں۔ 10 چچا تایا اور 4 پھوپھیاں، ان میں جو چچا تھے صرف 2 کو ایمان نصیب ہوا، 3 ایسے ہیں ان کے حالات ہی معلوم نہیں، اور 3 ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کا زمانہ پایا ہی نہیں۔ 6 یہ ہو گئے، اور 2 ہیں جنہوں نے اسلام کا زمانہ پایا ہے لیکن اسلام قبول نہیں کیا، اور 2 وہ ہیں جنہوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام قبول کیا، حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھوپھیوں کے اندر صرف 2 ایسی ہیں، حضرت صفیہ، حضرت عاتقہ، اروہ اور امیمہ، یہ 4 تو مسلمان ہوئیں، اور 2 ایسی ہیں، ایک کا نام برہ ہے، ایک کا نام ام الحکیم البیضاء ہے، یہ ایمان نہیں لائیں۔ ٹائم چونکہ نہیں ہے اس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہالی تذکرہ میں نے کرنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ، ہمارے ہاں عام طور پر کتابوں میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ مولوی صاحبان سے سنا بھی نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ مسلمان ہے کہ نہیں، کوئی ماموں مسلمان ہے کہ نہیں۔ انشاءاللہ العزیز زندگی نے وفا کی تو آئندہ آپ سے تذکرہ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت۔